honorable cabinet members, members of the parliament, muazzaz khawateen و حضرات, السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین, شکر الحمدللہ رب العالمین. آج ہم سب مل کر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے, کیونکہ آج ہمارا ایک ایسا خواب پورا ہونے جا رہا ہے جو میری بہت بڑی خواہش تھی اور مجھ سے زیادہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی. آج وہ یہاں ہوتے تو ان سے زیادہ شاید خوش کوئی ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ حکومت کا, کسی بھی حکومت کا, پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے جہاں پہ انشاءاللہ تعالی کسی مریض کو انکار نہیں ہوگا. یہ دیکھے بغیر کہ وہ سٹیج 1 کا پیشنٹ ہے, سٹیج 2 ہے, سٹیج 3 ہے, سٹیج 4 ہے, سب کو انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر ہم کیٹر کریں. اور یہ محض ایک عمارت کا سنگ بنیاد نہیں ہے, یہ آج لاکھوں زندگیوں کا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج جلانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پنجاب کے عوام, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لیکن یہ ہاسپٹل جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے وہ صرف پنجاب کے عوام کے لیے نہیں ہے, بلکہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ہے, سندھ کے عوام کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے, آزاد کشمیر کے عوام کے لیے, گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. اور اسی لیے ہم اس کو تقریباً 920 بیڈز کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو پنجاب نے اپنے جو دروازے ہیں, اپنے دل کے دروازے تمام دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں, اپنے ہسپتالوں کے دروازے جو ہے, اپنے روزگار کے, اپنے وسائل کے دروازے دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہیں. تو یہ صرف پنجاب کا نہیں, پورے پاکستان کا منصوبہ ہے, پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہے, ان کی سہولت کے لیے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کینسر کا مرض ہے, میری والدہ, میری بہت پیاری والدہ تھی, میری بڑی ان کے ساتھ قربت تھی, وہ اس مرض کا شکار ہوئیں اور جانبر نہیں ہو سکیں, اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں. تو یہ ایک انتہائی مہنگا علاج ہے جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے علاج کے لیے لوگ اپنی تمام تر جو جمع پونجی ہے وہ لٹا دیتے ہیں. اب اس کے جو پھر بھی علاج نہیں ہو پاتا, اس کے جو ٹیسٹ ہیں, تشخیصی ٹیسٹ ہیں, اس سے لے کے کیمو تھراپی, ریڈیشن, سرجری, یہ تمام بہت ایکسپینسو, بہت کاسٹلی علاج ہیں جو کہ ایک مشکل سے کسی امیر آدمی کے بھی بس کی بات نہیں ہے, متوسط طبقے کے بھی بس کی بات نہیں ہے. غریب آدمی کہاں سے اس کا علاج کرائے گا؟ تو میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ان کو یہ فکر تھی کہ یہ اتنا مہنگا منصوبہ ہے, یہ تقریباً 53-54 بلین روپیز کا, یہ 55 ارب کے قریب یہ منصوبہ ہے. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بن تو جائے گا ہاسپٹل, لیکن اس کو سسٹین کیسے کریں گے, یہ علاج بہت مہنگا ہے. تو میں نے ایک ہی بات کہی کہ ان کو کنونس کیا, میں نے کہا جو حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ کس کے لیے؟ اگر اس صوبے کی عوام جو ہے وہ کینسر سے مر رہی ہے اور ان کے پاس کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے تو یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. اور جو فلاحی ریاست ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فلاحی ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. اس ماں کے کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ
پیسہ زیادہ لگے گا یا کم، اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ بیچ کے بھی، سب کچھ کر کے بھی وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اپنے بچے پہ لگاتی ہے. تو میں نے یہ کہہ کے ان کو منایا اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ مان گئے. نواز شریف صاحب آتے جاتے، کیونکہ یہ رائے گنج میں ہمارے گھر کے راستے میں یہ جگہ آتی ہے، میرا روز تقریباً یہاں سے گزر ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے آفس کے جانے اور واپسی کا راستہ ہے. تو وہ بھی ادھر دیکھتے جاتے ہیں، ان کی نظر بھی، ان کا دل بھی، ان کا دماغ بھی اس طرف ہوتا ہے. میں بھی جب گزرتی ہوں، جتنی بار گزرتی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا. اور بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں. کرسیاں، عہدے سب پہ براجمان ہیں، لیکن عوام کی خدمت کی توفیق نہیں ہوئی. یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا؟ ایسا تو عوام کا ہے. عوام کے پیسے سے اگر ہسپتال بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر نواز شریف کا نام کیوں رکھا؟ تو میں یہ بڑے ادب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیسہ تو ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے، پیسہ تو ہر وزیر اعلیٰ کے پاس تھا، تو اس وزیر اعلیٰ نے کبھی یہ تکلیف کیوں نہیں کی؟ ہر حکومت کے پاس پیسہ ہے. اگر نواز شریف صاحب کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، اگر میری پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، شہباز شریف کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، تو پھر وہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اس کے نام پہ ہو. اور پھر اس کی ایک اور وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نواز شریف کا نام ہوتا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کرتے ہیں. امید ہے کہ اب آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا. میں نے جتنے بھی بڑے منصوبے الحمدللہ شروع کیے ہیں، آپ یہ دیکھو کہ ابھی میری حکومت کو 7 ماہ سے زیادہ کا کچھ عرصہ گزرا ہے، 7 ماہ ہوئے. 7 ماہ میں فائلز اور کاغذوں سے ہی منصوبے نہیں نکلتے، لیکن آج 7 ماہ کے کینسر ہاسپٹل کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی طرز کا یہ واحد ہاسپٹل ہے، اپنا واحد پاکستان کا پہلا سرکاری اسٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس ہاسپٹل بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو 7 ماہ تو بہت قلیل مدت ہے، بہت چھوٹا عرصہ ہے اتنے بڑے ہسپتال کا پورا پریپریشن کرنے کے لیے. لیکن آج 7 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ باہر دیکھیں، یہ کیمپ کے باہر کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. اور شامیر، اس کے لیے میں آپ کو شاباش دیتی ہوں. مجھے پتا چلا ہے یہ آئیڈیپ کا جو شامیر ہے بہت ماشاءاللہ اچھا ہینڈز آن ہے. اس نے اپنا آفس بھی یہاں سائٹ پہ شفٹ کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میری پرائیورٹی ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ 3 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا، کیونکہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، بہت بڑا ایک پورا منصوبہ بننے جا رہا ہے. تو اس کے 2 فیزز ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جو پہلا فیز ہے جس میں ہسپتال جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا، وہ انہوں نے مجھے 2025 کا ٹائم دیا، اور جو سیکنڈ فیز ہے اس کی کمپلیشن کا ٹائم 2027 تھا. میں نے آج ان کو کہا ہے، پہلے بھی کہا تھا کہ پہلا فیز مجھے 1 سال یعنی 12 مہینے کے اندر اندر فنکشنل چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ دنیا کی جو آپ کو ایکسپرٹیز لانی پڑتی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی لانی پڑتی ہے، آپ لائیں، لیکن مجھے یہ پہلی بلڈنگ جو ہے وہ مجھے 1 سال کے اندر اندر مجھے فنکشنل کر کے دیں. اور شامل، آج میں عوام کے سامنے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، اکتوبر اینڈ 2025 مجھے پہلا فیز کمپلیٹ چاہیے، اور 2 سال میں انشاءاللہ یہ ہم اس کا دوسرا فیز بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو تقریباً 54 بلین کا یہ منصوبہ ہے. ریسرچ سینٹر ہے، کیونکہ کینسر ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ ہر روز اس میں بہت انوویشن آ رہی ہے، چینجز آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کینسر کا علاج ہے اس میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہم اس سب کو اس میں انکارپوریٹ کریں اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں. یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً 335 کنال
اس کا رقبہ ہے. 915 بیڈز, جس کو میرا دل ہے کہ کم از کم 1000 بیڈ سے ہم اس کو شروع کریں. اور اس کے اندر پاکستان کا پبلک سیکٹر کا سب سے پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر 110 بیڈز, یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی خدمت, کیونکہ ابھی کوئی پبلک سیکٹر کا اسپیشلائز بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپس اور پیلیٹیو کیئر بھی ہم بنا رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہاسپس ہے, جو ایڈوانس سٹیج کے مریض ہوتے ہیں, ان کو اکثر ہاسپٹل یہ کہہ کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا, ان کی زندگی اب گنی چنی رہ گئی ہے. کوئی کہہ دیتے ہیں 3 مہینے یا 6 مہینے, تو ان کو مرنے کے لیے گھر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی, تو ہم نے اس میں ہاسپس ڈالا کہ کوئی آخری سٹیج کا بھی مریض ہو, اس کی پین مینجمنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ ہم نہیں بدل سکتے, لیکن وہ جتنی بھی اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کی تکلیف کے بغیر گزرے, اس کی پین مینجمنٹ ہو. اور ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ اپنے مریض کو اٹھا کے لے جاؤ, ہمارے پاس اب جگہ نہیں. تو اس کے لیے ہم نے علیحدہ بلڈنگ بنائی ہے, علیحدہ ایکسپرٹیز ہے اس کی, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں سے پورے پنجاب سے لوگ آئیں گے, پورے پاکستان سے پیشنٹس آئیں گے, تو ہم نے ایک ہاسپٹل کے اندر ایک بلڈنگ بنائی ہے جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, جہاں پہ لوگوں کو باہر فٹ پاتھ پہ نہ سونا پڑے, فیملیز کو یا لواحقین کو یا جو آئے ہوتے ہیں ساتھ. بلکہ میری کوشش ہے کہ اپوزٹ جو ہے سائڈ, اس میں ہم 2-3 کوئی ہوٹل جیسے بنا دیں, تاکہ جو پیشنٹس یہاں پر آئیں وہ ان کو ٹھہرنے کی, یہاں رکنے کی, بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کی سہولت پوری ملے. اور یہاں پر ایک کمپریہنسو جو کینسر کیئر بنانے جا رہے ہیں, جس کے اندر ریڈیشن تھراپی ہے, کیمو تھراپی ہے, اینڈوسکوپی ہے, اسپیشلائز آنکولوجی ٹریٹمنٹس ہیں, اسٹیریو ٹیکٹک ریڈیشن تھراپی ہے, 10 ریڈیشن بنکرز بنا رہے ہیں اسٹاف کی سیفٹی کے لیے, ہاسپٹل اور جو پیشنٹس ہیں ان کی سیفٹی کے لیے. ایڈوانس امیجنگ ٹیکنالوجی ہے جس میں پیٹ اسکین ہے اور اس طرح کے اسکینز ہیں جو ارلی تشخیص کر سکتے ہیں مرض کی. اس کے ساتھ ساتھ جو 22 آپریشن تھیٹرز بنانے لگے ہیں. پیڈز آنکولوجی, جو بچوں کی خدا نخواستہ بچوں کو کینسر ہو تو اس کی ایک الگ ایک اسپیشلائز وہ فیلڈ ہے, وہ بھی اس ہاسپٹل کا حصہ ہے. پیڈز آنکولوجی, بچوں کے لیے جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے. 40 OPD کلینکس ہم بنانے لگے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی. آئسولیشن رومز ہم بنا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ریڈیولوجی ہوتی ہے, کیمو تھراپی ہوتی ہے, تو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم آئسولیشن میں رکھنا ہوتا ہے پیشنٹس کو, وہ بھی ہم بنا رہے ہیں ساتھ. کینسر ریسرچ کا سینٹر ہم بنا رہے ہیں. اور میرا بہت دل ہے کہ جو ایکسپرٹیز, جو اسپیشلائز ہاسپٹلز ہمارے پاس پورے پاکستان میں نہیں ہیں, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بنائیں گے. جیسے ہمیں بلڈ ڈیزیزز کے لیے ہاسپٹل چاہیے, ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل. ہمیں بچوں کی جو بیماریاں ہیں, جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں, اس کے لیے ہمیں ایک اور چلڈرن ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ چاہیے. آرگن ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل ہمیں چاہیے. اسی طرح ہمیں ایک الگ بون میرو کے جو ڈیزیزز ہیں, ٹرانسپلانٹ ہے, اس کے لیے مجھے ایک سیپریٹ ہاسپٹل چاہیے. تو آپ دیکھو گے کہ اگلے 4 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 4.5 سال میں ہم یہ تمام کام کرتے جائیں گے. اور جو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی انہوں نے ذکر کیا, نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر, پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی پبلک سیکٹر دل کا ہسپتال نہیں تھا. ہم نے سرگودا سٹی میں اس ہسپتال کو شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ نیئر کمپلیشن ہے, دن رات اس پہ کام جاری ہے. وہ پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میرا
یہی ویژن ہے اگلے 5 سال کے لیے کہ ہر شہر میں جو بیماریاں ہیں جیسے کارڈیولوجی ہے، جیسے یہ جو دل کے امراض ہیں، جو نیورولوجی ہے، یہ اس کی جو جیسے اب ڈائلسس بہت زیادہ ہو گیا ہے، کڈنی ڈیزیزز جو ہیں، رینل ڈیزیزز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو میرا یہ دل ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو میں ہر شہر کے اندر ڈائلسس سینٹر ہم بنائیں، تھیلیسیمیا کے علاج کے لیے ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز بنائیں، کارڈیاک سرجری کے لیے ہم بہت سارے شہروں میں شروع کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا ساہیوال میں تو پورا یونٹ بن چکا ہے، اب اس میں بھی کارڈیولوجی کی سروسز شروع ہو رہی ہیں، کارڈیاک سرجری کی جو سہولت ہے وہ شروع ہو رہی ہے، کیتھ لیب لگ رہی ہے وہاں پر. تو میری یہ 5 سال کے بعد میرا یہ خواب ہے کہ 5 سال کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ایسا پنجاب چھوڑ کے جاؤں جس میں ہر شہر میں ہر سہولت جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج موجود ہو. اور ابھی فار دا ٹائم بینگ ہم نے پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس سروس شروع کی ہے تاکہ لوگ اس وجہ سے جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں کہ ان کو ٹائملی کسی ایسی فیسلٹی میں شفٹ نہیں کیا گیا جہاں پر اگر وہ شفٹ کر گئے ہوتے ٹائم پہ تو ان کی جان نہ جاتی. تو اب میں بہت سارے پیشنٹس، ایک 4-5 دن کا بچہ جو کارڈیک پیشنٹ تھا، اس کو ایئر ایمبولینس نے جب شفٹ کیا لاہور PIC، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے وہ کپڑے میں لپیٹا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا. آپ سوچیں کہ وہ کہیں ساؤتھ آف پنجاب سے تھا، اس کو یہاں لانا ماں باپ کے لیے، غریب ماں باپ کے لیے کتنا مشکل تھا. وہ ایئر ایمبولینس میں یہاں پر آیا ماشاءاللہ. تو بہت سارے کام ہیں جو ابھی مجھے کرنے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بہت کامیابی سے شروع کر چکے ہیں، جس کے اندر کلینکس آن ویلز ہیں. تقریباً اب ہمیں وہ ڈبل کرنے پڑے، 500 سے زائد کلینکس آن ویلز آپ کے ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. اور جو لوگ اس سے فیض یاب ہو گئے ہیں، جن کا علاج ہوا ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں، ان کی ملینز میں تعداد ہے ماشاءاللہ. ہر روز رات کو سونے سے پہلے میں فگرز دیکھتی ہوں کہ آج کلینکس آن ویلز نے محلوں میں جا کر، گلیوں میں جا کر کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے. کہ یقین کریں روز کی جو فگر ہے وہ 35 سے 40 ہزار کے درمیان ہے. وہاں پر اگر آپ نے اپنی شوگر ٹیسٹ کرنی ہے، بلڈ پریشر ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کو اس کلینک آن ویل کے اندر فارمیسی بھی موجود ہے. اور کچھ ہماری ایسی کلینکس آن ویلز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سہولت موجود ہے امیجنگ کی بھی، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے اس کے اندر. اور اسی طرح فیلڈ ہاسپٹل جو گاؤں میں، رورل ایریاز میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں، اب اس وسینٹی کے لوگوں کو ہسپتال نہیں جانا پڑتا، ان کی دہلیز پہ ان کے گاؤں کے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ان کا علاج ہو جاتا ہے، ایکس ریز ہو جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، گائنی کا اس کے اندر علاج ہو جاتا ہے، جو گائنیکولوجیکل پرابلمز ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑے منصوبے ہیں، لوگوں کی دہلیز پہ جا کے ان کا علاج کرنا، تو تاکہ ان کو چل کے اسپتال بھی نہ جانا پڑے. تو یہ بڑی کامیابی سے منصوبے چل رہے ہیں. اور اسی طرح ہیپیٹائٹس کے جو مریض ہیں، دل کے جو مریض ہیں، کینسر کے جو مریض ہیں، ان کی دوائیاں، ان کو بہت بڑی تعداد میں پیشنٹس ایسے ہیں جن کی دوائیاں ان کو گھروں پر ہم ڈلیور کر رہے ہیں. ان کے گھر کی دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے ان کو 60 دن کی دوائی جو ہے وہ فری ڈبہ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہسپتال میں جا کے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اور اسی طرح جو BHUs ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اب آپ دیکھیں گے ود ان دا نیکسٹ 6 months انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے 2400 کے قریب پورے پنجاب کے اندر یہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. ہم ان کو اتنا جو بہتر بنا رہے ہیں کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ ہم کسی بہت اچھے پرائیویٹ کلینک میں داخل ہو رہے ہیں، ہم ان کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، اس میں سروسز کو بہتر کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کا بھی کام جو ہے وہ جاری ہے. جب میں حکومت میں آئی تو پچھلی حکومت کی نااہلی اور کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے جو فری ادویات ہسپتالوں میں ملتی ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 80-90% تھی. ان کی نااہلی اور نالائکی سے وہ 30% پہ چلی گئی، بلکہ لوگوں کو فری دوائی ملنا بند ہو گئی. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو 90% سے اوپر لے کر جا رہی ہوں. جو سرکاری اسپتال میں جاتا ہے اس کو پیسے نہیں دینے پڑتے دوائی کے، اس کو ٹیسٹ کے پیسے نہیں دینے پڑتے. ہاں بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ
کوئی کرپٹ پریکٹسز چلتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بہت سختی سے نظام لے کے آ رہے ہیں کہ جو یہ کرے پکڑا جائے. جب آپ کسی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی فیس دینی پڑے، نہ آپ کو کوئی مہنگائی، کوئی آپ کو دوائی کا پیسہ دینا پڑے، نہ آپ کو ٹیسٹ کا پیسہ دینا پڑے. اور ایسا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، میں جس اسپتال میں جاتی ہوں میں پوچھتی ہوں لوگوں سے کہ آپ کو کوئی پیسہ تو نہیں دینا پڑا. مجھے آج تک کسی پیشنٹ نے نہیں کہا نہیں کہ مجھے پیسے دینے پڑے. ایک دو نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے باہر جانا پڑا ہے، لیکن کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دوائی مل رہی ہے. ہسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہت جلدی اس کو بھی پورا کر لیں گے. اور اسپیشلائز جو ڈاکٹرز ہیں، جن کی اسپیشلائزیشن ہے ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر، جیسے کارڈیاک سرجنز ہیں، اینستھیٹسٹ ہیں، نیورولوجی کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی پیڈز کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ابھی کمی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے بہتر مستقبل کی تلاش میں ہمارے ڈاکٹرز باہر بھی چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنے دونوں ہیلتھ منسٹرز کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، عظمت کو میں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے ابھی شارٹ ٹرم میں آپ نے اپنے جو ٹرین کرنے اپنے ڈاکٹرز، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بہت جلدی وہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ جو پاکستانی ڈاکٹرز باہر پریکٹس کر رہے ہیں وہ ان کو اچھی تنخواہیں دیں، رہنے کے لیے گھر دیں، گاڑی دیں، تاکہ وہ اپنے ملک واپس آئیں اور عوام کا علاج کریں. تو آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ پروگرام بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. بھئی اگر باہر کا ملک ان کو یا کوئی دنیا کا اور ملک ان کو ان کی محنت کا اچھا صلہ دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم ان کو وہ صلہ بھی دیں اور ہم اس کے ساتھ ہمارے لوگوں کو بھی وہ علاج اور معالجے کی سہولت ملے جو باہر لوگوں کو ملتی ہے. ہمارے ہاسپٹلس میں ہمارے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ باہر سرو کریں وہ یہاں سرو کریں. اس کے لیے مجھے جو سہولتیں بھی ان کو دینی پڑی ہم دیں گے. اور اسی طرح جو نیا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں، چاہے وہ سرگودا کارڈیالوجی ہو یا وہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہو، اس میں ہم رہائش گاہیں بنا رہے ہیں، ریزیڈنسز بنا رہے ہیں ڈاکٹرز کے، تاکہ ڈاکٹرز پوری توجہ اپنے کام پہ مرکوز رکھ سکے، ان کو باہر رلنا نہ پڑے. ان کو فری گھر بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کریں گے، لیکن ان کو یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنونس کر کے لے کے آئیں گے. میرا فرض ہے کہ بیماری سے لڑنے والے ہر شخص کا میں بھرپور ساتھ دوں، انہیں علاج کی بہترین سہولیات میسر ہوں. اب ہم نے ایک چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے، اس میں چاروں صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں، ان کی بھی کارڈیاک سرجریز ہو رہی ہیں بچوں کی. تو 15 ہزار کا ہمارے پاس لاگ تھا، لوگوں کی ویٹنگ لسٹ تھی. اب ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی شامل کیا ہے، وہ میرا خیال ہے 500-600 سرجریز ہو بھی گئی ہیں، کامیاب سرجریز، جو 3 سال سے بچے ویٹ کر رہے تھے، سیریس پرابلمس تھی ان کو. تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں جو میں آپ کے لیے صحت کی سہولت جو ہے وہ میسر کر سکوں، میں اس میں انشاءاللہ تعالی بالکل کوئی لیکسٹی نہیں دکھاؤں گی. اور مجھے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا پرائیورٹی ایریا کیا ہے، تو میں اسپیشلی جو ہمارے دوسرے ملکوں کے امبیسڈرز ہیں وہ آ کے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرائیورٹی ایریا کیا ہے. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو میرا پرائیورٹی، جو چیز عوام کی زندگیوں پہ کوئی امپیکٹ کرتی ہے، اثر ڈالتی ہے، وہ میرا پرائیورٹی ایریا ہے. لیکن ہیلتھ اس لیے میرا پرائیورٹی ایریا ہے کہ باقی چیزیں انتظار ہو سکتا ہے، باقی چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن خدا نخواستہ صحت کی سہولت میں اگر کمی بیشی ہوئی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. تو اس لیے یہ میرے منسٹرز اور سیکرٹریز گواہ بیٹھے ہیں، میری سی ایم ہاؤس کی ٹیم گواہ بیٹھی ہے کہ جب ہیلتھ کی بات آتی ہے آئی ایم ویری انسپیئرنگ. اور جتنی ہیلتھ کی میٹنگز اور ایجوکیشن کی میٹنگز میں کرتی ہوں، شاید میں کمی کسی اور چیز کی میٹنگ کرتی ہوں، اور دل سے ہوتا ہے. میرا دل ہے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو اور میں گھما دوں اور اوور نائٹ سب کچھ ہو جائے، لیکن اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آتا. ہاں، لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ اگر بہتری آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ بھی رہا ہے، اور بھی زیادہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ توفیق دے ہمیں
کہ ہم دن رات پنجاب کے عوام کی میں خدمت کر سکوں، ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ان کو مہیا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی سے رکھے تاکہ ہسپتال آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ کرے ایسا ہو۔ لیکن آپ یقین رکھیں کہ میرے دن اور رات کا ہر لمحہ آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں اور آپ کے درد میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے کہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔